للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وزدنا علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین زینت محفل فخر آل سنت محسن آل سنت حضرت مولانا قاضی محمد محمود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عظیم سماجی اور سیاسی شخصیت، مہمان گرامی جناب محترم حافظ مہر شمس صاحب، عاشق رسالت مآب محترم الحاج محمد اقبال گھمن صاحب، نجم القراء حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس بصیرت نواز محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اس مدرسے کو، اس مسجد کو اللہ تعالی رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ ہمیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے حضور کا دین سیکھا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہیں جو حضور کا دین پھیلا رہی ہیں، یہ وہ مراکز ہیں جن سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ مولانا جامی نے اسی لیے کہا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لوکال محمد۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنے مقاصد تاسیس میں کامیابی عطا فرمائے اور آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ اسے خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔ ہمارے آج جو مہمان گرامی ہیں ان کے ساتھ بھی ان علماء کی محبت کا یہی سبب ہے کہ جاپان کے اندر مساجد کی آبادی میں
یا دینی خدمت میں بھی مہر صاحب پیش ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے۔ پردیس کے اندر اس طرح خدمات سر انجام دینا یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ان کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے۔ مجھے آج جناب محترم قاری شفیق صاحب فرما رہے تھے کہ ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے، شان ولایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں کی جو عظمت و شان ہے اس حوالے سے اور حضور غوث اعظم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دین ہم تک پہنچا ہے تو اولیاء کرام کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ اس خطے میں اولیاء کرام ہی دین لے کر آئے ہیں۔ اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو عام ہیں، وہ نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو بھی دی ہیں اور کافروں کو بھی دی ہیں۔ سورج کی روشنی، ہوا، پانی، اجناس، دنیا کی دولت، یہ وہ نعمتیں ہیں جو عام نعمتیں ہیں، مسلمانوں کے پاس ہیں تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہیں۔ لیکن خاص نعمتیں وہ ہیں جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیتا۔ عام نعمتیں فانی ہیں، خاص نعمتیں لازوال نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی۔ تو خاص نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ والوں کی محبت، اولیاء کرام کی محبت۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ اللہ جسے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اسے اپنے کسی بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے ہی نصیب ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو کہ رحمان کون ہے، رحمان کی عظمتیں کیا ہیں، رحمان کی شان کیا ہے۔ جہاں تک اس گناہگار نے قرآن و حدیث پر غور کیا ہے، دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت پر ہے۔ اگر کسی کو مرد کامل کی تربیت مل جائے تو اس کی شخصیت سنور جاتی ہے، اس کی شخصیت چمک اٹھتی ہے۔ علم ہو، عمل ہو، لیکن کسی مرد کامل کی تربیت نہ ہو تو علم بھی ضائع ہو جاتا ہے، عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ علم نہ ہو، عمل بھی نہ ہو، مرد کامل کی تربیت مل جائے تو علم بھی آ جاتا ہے، عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ مرد کامل کی جو تربیت ہے وہ بنیاد ہے دینی زندگی کے لیے۔ آج اس دور میں علم کی کمی نہیں، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے کالج، بڑے مدارس علم پھیلا رہے ہیں۔ اس دور میں کمی ہے تو تربیت کی کمی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا
اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ جب تک تربیت نہ ہو، کسی مرد کامل کی تربیت سے فیض نہ ملے، خالی علم سے رنگ نہیں چڑھتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس کون سا وصف تھا، کون سا کمال تھا؟ کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پر مقام اتنا اونچا ہے۔ ادھر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ادھر جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی زندگی میں نماز کا وقت آیا ہی نہیں، پر انہیں اتنا بلند درجہ کیسے مل گیا ہے؟ صرف حضور کی وہ چند لمحوں کی جو صحبت مل گئی، اس نے صحابہ کی روحوں کے اندر کمال پیدا کر دیا۔ مرد کامل کی تلاش، اس کی جستجو، یہ اس دور کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ پر ابتدا کی ہے تمنا، پہلے یہ تو دیکھو کہ دل میں تمنا بھی ہے یا نہیں۔ سردی میں آدمی ٹھٹر رہا ہو، آپ اسے بڑا میٹھا مشروب پیش کریں، اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور جون جولائی کا مہینہ ہو، گرمی سے آدمی پریشان حال ہو، سخت پیاس لگی ہو، اسے اگر آپ سادہ پانی کا گلاس بھی دے دیں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ بات ہے طلب کی، بات ہے پیاس کی۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے سفر کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پا لیا۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، وہ بندہ جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا۔ آیت شروع ہوئی فَوَجَدَا، فا کس سے آیت شروع ہوئی؟ فا۔ یہ فا بتا رہی ہے کہ کوئی تلاش میں نکلا ہے تو پا لیا ہے۔ فا کے اندر یہ نقطہ موجود ہے، فَوَجَدَا، تو انہوں نے پا لیا، پس انہوں نے پا لیا۔ یہ جو فا ہے اس کے اندر پورا مضمون چھپا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون تلاش میں نکلے ہیں تو پا لیا ہے۔ انبیاء کرام کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ میں عمومی سطح پر جو قرآن کا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر تلاش پیدا کرنی چاہیے، پیاس پیدا کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا واجدا، ان دونوں نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کا اور انہیں تلاش کرنے کا، اور نشانی بھی بتا دی۔ حضرت یوشع بن نون نے ایک مچھلی بونی ناشتے کے لیے، اسے تھیلے میں ڈالا، حضرت موسیٰ کے پیچھے چل پڑے۔ صبح جلدی نکلے کہ ناشتہ بھی راستے میں ہی کریں گے۔ مجمع البحرین کے مقام سے گزرے تو وہ بھنی ہوئی مچھلی
زندہ ہو کے پانی میں کود گئی اور پانی میں سرنگ بناتے ہوئے گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ فاصلے پہ آگے چل رہے تھے، حضرت یوشع بن نون پیچھے تھے، تو انہوں نے اس وقت بتایا نہیں. کہا جب حضرت موسیٰ جا کے کہیں بیٹھیں گے تو وہاں میں ذکر کروں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ فاصلے پہ جا کے جب تشریف فرما ہوئے، کہا یوشع بن نون لاؤ وہ تھیلا جس میں مچھلی تھی. عرض کیا حضور وہ تو مجمع البحرین کے مقام پر بنی ہوئی مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی. آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا چلو واپس چلتے ہیں. حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا آپ تو کہتے تھے صبح جلدی چلو سفر لمبا ہے اور اب کہتے ہیں واپس چلو. کہا منزل ہم پیچھے ہی چھوڑ آئے. حضرت یوشع بن نون نے پوچھا منزل پیچھے کیسے چھوڑ آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں ہی خضر بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں خضر سانس لیتے ہیں یہ خضر کے سانس کی تاثیر ہے کہ وہ ہوا حیات بخش بن جاتی ہے. جہاں خضر سانس لے رہے ہیں اس ہوا کے اندر حیات بخش اثرات پیدا ہو گئے ہیں کہ مردہ مچھلی اس رینج کے اندر آئے وہ بھی زندہ ہو کے پانی میں کود جاتی ہے. درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو کہ مجمع البحرین کے کنارے پہ خضر بیٹھے وہاں تو مردہ زندہ ہو جائے، مدینہ منورہ میں تو خضر کے بھی خضر بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں خضر بیٹھے ہوں وہاں تو مردے زندہ ہو جائیں، تو جہاں خضر کے بھی خضر بیٹھے ہوئے ہوں وہاں مردہ دل زندہ ہو جائیں. آگے فرمایا اب دم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. بس ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. حضرت موسیٰ واپس آئے، وہاں جہاں مچھلی مردہ زندہ ہوئی تھی اس علاقے میں دیکھا، ایک جگہ دیکھا سفید چادر لے کے کوئی شخص لیٹا ہوا ہے. جناب موسیٰ گئے، چادر ہٹائی، حضرت خود یہاں لیٹے ہیں، ہم آپ کو آگے تلاش کر رہے ہیں. حضرت خضر اٹھ کے بیٹھے، ملاقات ہوئی. آگے اگلے رکوع میں اس رکوع کے اندر سارا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں. ساری مخلوق کس کی ہے؟ خالق ایک ہے. بندے سارے اسی کے ہیں، پر کچھ ایسے ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں. ویسے ہم سارے کہتے ہیں ہم اس کے ہیں، ہم اس کے ہیں، پر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کس کے دل میں. من مندر میں دولت کی پوجا ہوتی ہے، من مندر میں نفس کی پوجا ہوتی ہے، من مندر میں خواہشات کی پوجا ہوتی ہے. کھڑے نماز میں ہیں، پوج اپنی خواہشوں کو رہے ہیں. یہ تو حقیقت حال تو وہی جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس کے ہیں، پر کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ کہتا ہے یہ میرے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد ایک مرید نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت قبر میں کیا حال ہوا؟ فرمایا فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا بایزید بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو کہتا ہوں وہ میرا رب ہے، جاؤ اس سے بھی پوچھو بایزید تیرا بندہ ہے یا نہیں ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں وہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا، مردود قرار دیا، دھدکارا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو اس وقت شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندوں پہ جال پھینکوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا ہوش کر، کیا کہہ رہے میرے سارے بندوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے؟
اس نے فوراً استثناء بیان کر دی، الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک، پر جو تیرے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں پھنسیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے بندے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ کہنے کو تو سارے کہتے ہیں ہم اس کے ہیں، پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کہتے نہیں، اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں، جن کا کردار بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، جن کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، جن کے فیصلے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ آگے شان سنیں اللہ والوں کی، آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ جسے مجمع البحرین کے کنارے بٹھا رکھا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں بٹھایا، اپنی رحمتیں دے کے بٹھایا ہے۔ بس یہ ایک لفظ اگر، یہ ایک جملہ اگر آپ یاد رکھیں تو اللہ والوں کی انبیاء اور اولیاء کی شان میں یہ بہت بڑا مقام ہے قرآن مجید کا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خالی ہاتھ بٹھایا ہوا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے اس بندے کو مجمع البحرین کے کنارے خالی ہاتھ نہیں بٹھایا ہوا، اپنی رحمتیں دے کے بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ والے خالی ہاتھ، یہ قرآن ہے، 15واں پارہ ہے، قرآن مجید ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شانیں دی ہیں، اپنے بندوں کو اختیارات عطا کیے۔ بعض لوگ انبیاء اور اولیاء کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اللہ والے کیا کر سکتے ہیں، انبیاء کیا کر سکتے ہیں، اولیاء کیا کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ادبی کے جملے لکھ دیتے ہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ تو کسی شے کے مختار نہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمائی، خالی ہاتھ نہیں انہیں وہاں بٹھا رکھا۔ دوسرا نقطہ جو انتہائی محبت افروز ہے، حضرت خضر کا ذکر کیا اللہ نے تو فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، انہیں ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کی، کچھ رحمتیں انہیں عطا کر دیں، پر جب حضور کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضرت خضر کو چند رحمتیں عطا کی، حضور کا ذکر کیا تو فرمایا انہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ جناب خضر کا ذکر رحمتا من عندنا، اور امام الانبیاء کا ذکر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جنہیں کچھ رحمتیں دی ہیں ان کے سانس کی اتنی تاثیر ہے کہ مردے زندہ ہو جائیں، تو جنہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، جنہیں رحمت للعالمین ہونے کا تاج عطا کر دیا ہے، ان کی عظمتیں اور شانیں کیا ہوں گی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس آیت میں کتنی دفعہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، ہم نے عطا کیا، من عندنا، اپنی جناب سے، علمناہ، ہم نے علم عطا کیا، من لدنا، اپنی بارگاہ سے۔ ایک آیت میں 5 دفعہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، ایک آیت میں 5 دفعہ اللہ نے اپنا ذکر کیا۔ ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں جنہوں نے یہ شانیں عطا کی۔ کوئی آدمی بار بار اپنا ذکر کرے تو کلام میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے، غور تو کرو میں کون ہوں۔ جب لوگ نہیں نہ سمجھتے، ہم جیسے کم فہم، کم عقل، کوئی تو ہوتا ہے کسی کے سامنے آرام سے بیان کریں وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کو جھنجھوڑ کے سمجھانا پڑتا ہے، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ ایک آیت میں اپنا ذکر کیا،
ہم ہیں ہم نے حضرت خضر کو یہ شانیں عطا کی، ہم نے انہیں علم عطا کیا۔ ایک اور بات بتائیں، اللہ واحد ہے، جمع کا صیغہ کیوں بول رہا ہے؟ اللہ واحد ہے تو کہتا میں نے عطا کیا ہے، میں نے عطا کیا ہے، ہم کا لفظ کیوں بولتا ہے، جمع کا لفظ کیوں بولتا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے واحد ذات جمع کا صیغہ بولے اس سے مراد ہے معظم بے نفس ہی، کہ اللہ کی ذات کو بھی دیکھو، اس کی قدرتوں کو بھی دیکھو، اس کی بزرگیوں کو دیکھو، اس کی صفات کمال، صفات جلال، صفات جمال کو دیکھو۔ اللہ کی ذات تو ایک ہے، واحد ہے، پر اس کی صفات بے شمار ہیں۔ اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو کہ ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے۔ واحد ذات جب جمع کا صیغہ بولے تو وہ عظمت کے احساس کے لیے ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کا امتی جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے، وہ مجھے عظیم سمجھتا ہے، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، جس دل میں میری عظمت ہے میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے۔ قرآن مجید میں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، لوگوں کو احساس نہیں کہ ہمارا رب کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پیروں کے نیچے سے کھینچنا چاہے ہم اسے روک سکتے ہیں اپنے پیروں کے نیچے؟ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ آکسیجن کون بنا رہا ہے؟ 29واں پارہ سورہ ملک آخری آیت، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ فرمایا اگر تم صبح اٹھو اور تمہیں پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہ ملے تو بتاؤ پینے کے لیے پانی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ زمین پر جتنے انسان ہیں ان کی ضرورت کے مطابق خوراک کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ کی عظمتوں کا احساس کریں۔ میں نے غالباً سن 2002 میں ایک تحقیق پڑھی تھی کہ دنیا میں روزانہ 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر 3 لاکھ بچے روز پیدا ہوتے ہیں تو 6 لاکھ آنکھیں اللہ روزانہ مفت میں ہی تقسیم کر رہا ہے۔ ایک لینز لگوانے جائیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس تو پتہ چلتا ہے کہ ایک لینز کتنے کا ملتا ہے۔ وہ مفت میں ہی روزانہ 6 لاکھ لینز تقسیم کر رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ نماز بھی اسی عظمت کے احساس کو دل میں جاگزیں کرتی ہے اور بندے کی بندگی اور عاجزی کا اظہار، میں کچھ نہیں، میں اپنے آپ کو مٹا کے سر سجدے میں رکھ کے، میں اپنا سر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اپنی ہستی کو مٹا کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، میں کچھ نہیں، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، وہ پاک ہے اور وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ اپنا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ کیا اور پھر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا۔ اسے ہمارے ہاں خانقاہی زندگی میں علم لدنی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علم لدنی جو بغیر کتاب کے اور بغیر استاد کے محض اللہ کے کرم سے نصیب ہو جاتا ہے، علم لدنی۔
حضرت جناب خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے رحمتیں بھی دے کے بھیجا اور خاص علم بھی عطا فرمایا۔ آگے اس کی تشریح ہے، وہ جو رحمتیں دیں اور جو علم دیا اس کی تشریح آگے موجود ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا۔ جناب موسیٰ نے حیران ہو کے کہا آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا ہے جبکہ اس کا بظاہر کوئی جرم نہیں؟ تو حضرت موسیٰ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کی فطرت میں کفر ہے، اگر یہ اسی طرح بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں ڈال دیتا، میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا کہ یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا نہ کرے، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اس کے ماں باپ کو عطا فرما دے۔ اب یہ کہہ دینا کہ اس آدمی کی فطرت میں کفر ہے، علم غیب ہے یا نہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام چل زمین پہ رہے ہیں پر لوح محفوظ کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام، اور یہ قرآن مجید ہے، حضرت خضر علیہ السلام زمین پہ چل رہے ہیں پر لوح محفوظ کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔ کار پاکاں بر خود قیاس مگیر، ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے مقربین کو، انبیاء اور اولیاء کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کو جو علم عطا فرمایا، جسے آج کل بعض لوگوں نے اختلافی موضوع بنا دیا ہے کہ جی علم غیب کوئی نہیں جانتا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے انبیاء اور اولیاء علم غیب جانتے ہیں۔ سعودی عرب والے آج کل حاجیوں کو ایک ترجمے والا قرآن مجید دیتے ہیں، میں نے اسے کھول کے دیکھا کہ اس مقام پر ان کے مفسر نے کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے اس سے ان کا بھاگنا بڑا مشکل ہے۔ تو یقین جانیے وہ جو سعودی عرب کا مفسر تھا اس نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کرامت کو ہم مانتے ہیں، پر اس لیے مانتے ہیں کہ یہ بیان اللہ نے کی ہے۔ میں نے کہا حضور غوث اعظم کا زمانہ بعد میں ہوا ہے، ورنہ ان کی کرامتیں بھی اللہ قرآن میں بیان کر دیتا۔ اب زمانہ بعد میں ہے تو اس لیے ان کی کرامتوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں آ سکتا، لیکن قرآن نے عقیدہ تو بیان کر دی ہے۔ سعودی عرب کے مفسر نے بھی اس مقام پر لکھا ہے کہ ہم آصف بن برخیہ کی کرامت کو بھی مانتے ہیں، جناب خضر کی اس شان کو بھی مانتے ہیں جو ان آیات میں ہے۔ پر کیوں مانتے ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ شانیں عطا کی تھیں اور اللہ نے وہ شانیں بیان کی ہیں، اس لیے ہم انہیں مان رہے ہیں۔ تو سادہ سی بات ہے، قرآن نے اصول تو دے دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے اللہ کا قرب پاتے ہیں تو اللہ انہیں بڑی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی ولی، کوئی نبی اپنے آپ ذاتی طور پہ کوئی شان نہیں رکھتا، انبیاء اور اولیاء کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء خالی ہاتھ نہیں، اللہ نے ان کے دامن کو اپنے خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ انبیاء اور اولیاء بڑی شانیں رکھتے ہیں، عظمتیں رکھتے ہیں، کمالات رکھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ محض ہمارے جیسے بشر ہیں اور کوئی عظمت اور کوئی شان انفرادی طور پہ خصوصی شان نہیں رکھتے، تو یہ قرآن مجید کا ہی انکار ہے۔ یہ موضوع اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک ان میں سے بیان کیے ہیں۔ اولیاء کرام
کے ساتھ اس مہینے کی خاص نسبت ہے، بالخصوص حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ساتھ اس مہینے کی نسبت ہے، تو آپ صرف ولی نہیں تھے بلکہ بزم اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی۔ آج کل جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی ایک المیہ ہے۔ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، بعض لوگ انہیں ولیوں کے لیے پڑھ دیتے ہیں، یہ ایک المیہ ہے۔ لیکن دوسرا المیہ یہ ہے کہ وہ آیتیں جو ولیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں ہم بے عمل پیروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اعتدال ضروری ہے۔ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ بتوں کے لیے ہی پڑھو، اللہ والوں کے لیے ان پر نہ چسپاں کرو، اور جو آیتیں اللہ والوں کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ یہ اللہ والوں کی شان ہے وہ کسی اللہ والے کے لیے پڑھو، وہ بے عمل پیروں کے لیے نہ پڑھو۔ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ ہر شخص اس بات کا حقدار نہیں کہ وہ بیعت لے۔ بیعت لینے کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ ہمارے ہاں ایک جہالت یہ ہے کہ والد فوت ہو گیا تو بیٹا پیر ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ وہی بیٹا آگے سے پیر بن سکتا ہے جس کے اندر اس کی لیاقت و قابلیت ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ ہونا۔ جس کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو رسالت مآب کی، ایسا شخص بیعت نہیں لے سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدے کا درست ہونا ہے۔ دوسری چیز دین کا علم ہونا۔ جسے خود علم نہیں وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کرے گا؟ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو بھی پیر طریقت کہہ دیا جاتا ہے جنہیں طریقت کا پتہ ہی نہیں، سنت کے مطابق مسواک پکڑنے کا طریقہ نہیں پتا کہ مسواک کرنی ہے تو مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیر طریقت ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو چن کے۔ جہاں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث اولیاء کی شان بیان کی کہ اللہ والے بڑی عظمت رکھتے ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں، وہیں یہ دوسرا پہلو بھی عرض کر رہا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز جب بھی ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، بڑی 11ویں شریف، ویسے پورا سال 11ویں شریف منائی جاتی ہے، سبب کیا ہے؟ حضور غوث اعظم اپنے زمانے کے یگانہ روزگار عالم تھے۔ حضور غوث اعظم مادرزاد ولی اللہ تھے۔ حضور غوث اعظم کا تقوی بے مثال تھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور غوث اعظم پیرانے پیر تھے تو بعض لوگوں کا ذہن ان پیروں کی طرف ہی جاتا ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی درسگاہ کا منہ نہیں دیکھا، جو پڑھے ہوئے نہیں۔ حضور غوث اعظم خود مفسر قرآن تھے۔ میرے پاس آپ کی لکھی ہوئی تفسیر موجود ہے، تفسیر جیلانی، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کی عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے حضور غوث اعظم نے۔ تفسیر جیلانی چھپ چکی ناروے میں ورلڈ اسلامک مشن کے پاس، بیروت میں اور امریکہ میں، 3 ملکوں کے اندر ہی اس کے نسخے تھے، اور اب ناروے سے ہمارے ایک دوست لائے ہیں کوئٹہ میں، انہوں نے اس کے چند نسخے چھپوائے۔ اس گناہگار کے پاس موجود ہے 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر جیلانی۔ حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز مفسر قرآن تھے، محدث تھے، اپنے دور کے مفتی تھے، استفتاء آتے تھے، آپ فتویٰ لکھتے تھے۔
فتوے بھی آپ لکھتے تھے، صدر المدرسین تھے، بیٹھ کے سبق بھی پڑھاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ علماء اور ہیں، پیر اور ہیں، جو اذان فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور مسجد میں طلباء کو بٹھا کے قرآن کی منزلیں سنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ولی نہیں، یہ تو حافظ ہے، یہ تو قاری ہے، ہم اسے ولی نہیں سمجھتے۔ جبکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اولیاء وہی ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، دوسروں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دادا صاحب لورائے مسجد بنائی، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے، مسجد بنائی اور مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کل مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھانے والے کے بارے میں ذہن کیا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں آپ کی خدمت میں مرتبہ شیخیت پر فائز ہونے والے کے لیے جو شرط اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو صحیح العقیدہ ہو، دوسرا دین کا علم رکھتا ہو، کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، باج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ہم ان مشائخ کو ماننے والے ہیں جو اپنے زمانے کے بے مثال عالم تھے۔ حضرت داتا صاحب کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، کشف الماجو، حضور غوث اعظم کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی نثری کتابیں پڑھ کے دیکھیں، عین الفقر پڑھ کے دیکھیں، عقل بیدار پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا اہل سنت جن پیروں کو مانتے ہیں وہ اپنے زمانے کے بے مثال عالم تھے۔ ہم جاہلوں کے پیچھے نہیں چلے ہوئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھ کے دیکھیں، امام غزالی کی احیاء علوم الدین پڑھ کے دیکھیں، احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی البنیان المشید پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا وہ مشائخ جن کے ساتھ اہل سنت کی نسبتیں ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، چشتی سلسلے میں بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہل قلم سلسلہ چشتیہ کے اندر بھی ہوئے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت جناب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فوائد الفوائد پڑھ کے دیکھیں تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ جو مسلوں پہ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، ان کے سینے دین مصطفیٰ کے علم کا مرکز تھے، ان کے سینے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز فرماتے ہیں، شیطان میرے پاس ایک نورانی شکل میں آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے آج کے بعد نماز معاف کر دی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے لا حول پڑھا، وہ نور سارا ختم ہو گیا۔ شیطان نے جاتے ہوئے کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ دیکھیں علم کتنا کمال ہے، لیکن غرور، یہ فرق ہے خالی عالم میں اور درویش عالم میں۔ وہاں علم غرور پیدا کر دیتا ہے، یہاں جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی عاجزی بڑھتی جاتی ہے۔ معرفت کس چیز کا نام ہے؟ چیزوں کی حقیقت کو جاننا، یا ایسے آپ جدید زبان میں کہیں تو یہ روحانی سائنس ہے، چیزوں کی حقیقت کو پہچان لینا۔ میں نے یہ سائنس کا لفظ بولا تو مجھے یاد آیا، آئنسٹائن نے لکھا ہے کہ میرے پاس جدید خوردبینیں ہوں، میں دنیا کو دیکھتا رہوں، 1000 نوری سال گزر جائیں، میں اس کائنات کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اتنی بڑی کائنات ہے۔ ادھر دنیا کا سائنسدان، مادیت کا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے میرے پاس جدید خوردبینیں ہوں، 1000 نوری سال میں کائنات کو دیکھتا رہوں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور ادھر بغداد کے شہنشاہ
مسند تصوف پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردرۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہے روحانی سائنس، جس میں روح کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، قلب کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں۔ انسان خالی مادیت کا ہی مرکز نہیں، یہ خالی جسم ہی نہیں، اس جسم کے اندر روح بھی ہے، اور اس روح کی عظمتیں کیا ہیں یہ علم ملتا ہے تو مرکز علم روحانیت سے ہی ملتا ہے، اور مرکز علم روحانیت اولیاء کی خانقاہیں ہیں۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں آنکھیں بند کر لوں مجھے کوئی نہیں نظر آتا، آنکھیں کھولوں تو آپ لوگ نظر آتے ہیں، آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں تو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، آنکھیں کھولیں گے تو نظر آئے گی۔ یہ رات آپ سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر بستر پہ، آنکھیں بند ہیں، دیکھ کیسے رہتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے یا کھول کے؟ تو جب آنکھیں بند ہیں آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ کبھی اپنے وجود پہ غور کریں، میرے اندر کون سی چیز ہے جو ان آنکھوں کی محتاج نہیں؟ ریت وجود تیرے وچ سونا پر ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گھت پانی ریت مٹی رڑ جاوے۔ جب روح جسم میں ہوتی ہے، جسم بیدار ہوتا ہے، آدمی جاگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت روح مغلوب ہوتی ہے، جسم غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی سو جاتا ہے نا تو جسم کی گرفت روح پر کمزور ہو جاتی ہے، روح کو جسم سے تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے۔ جب روح جسم سے آزادی محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، پھر وہ جسم کی آنکھوں سے نہیں دیکھتی۔ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے نا تو روح مغلوب اور جسم غالب۔ جب جسم غالب ہوتا ہے تو روح بیچاری دبی ہوتی ہے جسم کے نیچے، جسم جھوٹ بولتا ہے، آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اثر روح پہ، سچ بولتا ہے اثر روح پہ۔ روح مغلوب ہے، جسم غالب ہے۔ پر جو ہی بندہ سو جاتا ہے تو جسم کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، روح تھوڑی آزاد ہوتی ہے، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ نیند کے عالم میں تھوڑی سی آزاد ہوتی ہے روح، تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ جب موت آتی ہے نا پھر پوری آزاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو آدمی روح کے بارے میں دو جملے نہیں بول سکتا، اسے کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ قبروں والے مر کے مٹی میں مل گئے ہیں؟ وہ پہلے روح کا علم حاصل کرے کہ روح کسے کہتے ہیں۔ اگر روح کے بارے میں اس نے علم حاصل کر لیا، روح کی صفات، روح کے کمالات کا علم ہو گیا، تو کبھی نہیں کہے گا کہ مرنے والے مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، کیونکہ روح ایسی مخلوق ہے جو کبھی مرتی نہیں۔ روح عالم امر کی شے ہے، اور اللہ کے امر کو کبھی موت نہیں آتی۔ اس لیے روح جسم میں رہے پھر بھی زندہ، جسم سے نکل جائے پھر بھی زندہ۔ بس آخری بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مزار تو حضور غوث اعظم کا بغداد میں ہے، 11ویں شریف آپ یہاں پکا رہے ہیں اگو کی میں، وہ کون سا اپنے مزار سے نکل کے آ کے کہیں مدد کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم قبر میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی تو اب اللہ والے کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ اس کے لیے بھی میں کہوں گا ذرا روح کے بارے میں علم حاصل کریں تو پھر آپ کو پتا چلے کہ روح مکانی ہے یا لا مکانی ہے۔ اصطلاحی مشکل گفتگو دانستہ طور پہ نہیں کر رہا، ایک مثال دے رہا ہوں جس کے بعد کوئی اعتراض ہی قائم نہیں رہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، معراج کی رات ہمارے آقا کریم 50 نمازیں لے کے آ رہے ہیں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 45 دفعہ حضرت 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، 9 دفعہ حضور واپس گئے اور 45 نمازیں معاف ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 9 دفعہ مشورہ دے کے امت مسلمہ کی مدد کی ہے یا نہیں کی؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں۔
جو نہیں نہ بول رہے وہ کہتے ہیں 5 ہوں یا 50 ہوں، ہم نے کون سا پڑھنی ہے؟ تو جو پڑھتے ہیں نا وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے، پڑھیں 5 اور ثواب 50 کا مل جائے۔ یہ تو بہت مدد کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پڑھو 5 اور ثواب 50 کا مل جائے۔ اور جو لا تعلق بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں 5 ہوں یا 50 ہوں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے یا نہیں کی؟ کہاں کی ہے؟ اپنی قبر میں بیٹھ کے یا 6ویں آسمان پہ جا کے؟ قبر مصر میں ہے، مدد وہ 6ویں آسمان پہ جا کے کر رہے ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ مصر میں۔ اور مدد کہاں جا کے کر رہے ہیں؟ 6 آسمان پہ۔ تو پھر اللہ والے اپنے مزارات سے دوسری جگہ جا کے مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حدیث بھی بخاری شریف کی ہو، حدیث بھی صحاح ستہ کی ہو، حدیث کو بھی سارے مانتے ہوں جی یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، بالکل یہی حدیث ہے کہ 6ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور وہاں مشورہ دیا ہے۔ تو قبر ان کی کہاں ہے؟ قبر تو مصر میں ہے۔ پتہ چلا یہ عقیدہ اہل سنت کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ والے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دوسری جگہوں پہ جا کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ روحانیت کی ضرورت ہر دور میں انسان کو رہی ہے، اور اس دور کے انسان کو بھی بہت زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے۔ روحانیت کے بغیر انسان کے اندر ایک خلا رہتا ہے، انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ روحانیت کے بغیر سچی خوشی نہیں اسے مل سکتی۔ نمائشی خوشی، بناوٹی خوشی مل سکتی ہے، سچی خوشی نہیں مل سکتی جب تک اس کے اندر روحانیت نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 21ویں صدی میں بھی تم روحانیت کی باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں 21ویں صدی ہو، 22ویں ہو، 23ویں ہو یا 25ویں صدی آ جائے، صدی کوئی بھی ہو، جب تک انسان کے اندر روح ہے اسے روحانیت کی ضرورت ہے۔ روحانیت کی ضرورت کا آپ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے۔ زمانہ جتنی مرضی ترقی کر جائے، جب تک انسان کے اندر روح ہے، ہر دور کے انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے۔ اور روحانیت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے روحانیت ملتی ہے، درود شریف پڑھنے سے روحانیت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے روحانیت ملتی ہے، اسلام پر عمل کرنے سے روحانیت ملتی ہے۔ پر ان ساری چیزوں سے روحانیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ڈھنگ سکھاتا ہے تو مرد کامل سکھاتا ہے۔ یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ یہ تربیت جو ہے کسی مرد کامل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے جو فلمیں پیغمبروں کے نام پر بنی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام پر، انہوں نے لکھا ہے سلمان۔ یاد رکھیں حضرت سلمان جو ہے یہ صحابی ہیں اور سلیمان یہ نبی ہیں، یہ فرق یاد رہے۔ آپ نے سلمان لکھا ہے، جب سین پہ زبر پڑے اور آگے یہ نہ پڑھیں سلمان تو اس سے مراد ہیں صحابی، اور سین پہ پیش پڑھیں اور لام کے بعد یا پڑھیں تو پھر ہیں نبی۔ سلیمان یہ نبی ہیں یا صحابی ہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں، میرے عزیز طالب علم ساتھی بھی بیٹھے ہیں، چلے ان کو بھی ذہن نشین ہو جائے، سلیمان صحابی ہیں یا نبی ہیں؟ اور سلمان جو ہیں وہ صحابی ہیں اور سلیمان نبی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ توجہ نہیں کرتے اور واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت سلمان فارسی کا اور کہتے ہیں حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا، حالانکہ سلیمان نہیں ہے، جو صحابی ہیں وہ سلمان ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو فلم حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بنائی گئی ہے، کیا اسے دیکھنا جائز ہے اور اسلام کی روح سے یہ فلمیں دیکھنا درست ہے؟ جو فلمیں حضرت یوسف یا حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنائی گئی ہیں انہیں دیکھنا بھی حرام ہے۔ طالب علم ہوں پر جانتا ہوں حرام کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ حرام فعل کرنے والا آدمی گناہگار ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ فلمیں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنائی گئی ہیں انہیں دیکھنا بھی حرام ہے، انہیں دیکھنا بھی گناہ ہے۔
صرف ناجائز کا لفظ مجمل لفظ نہیں بول رہا، صرف ناجائز نہیں کہہ رہا کہ آگے آپ تشریح نہ کر سکیں کون سا ناجائز ہے، خالی مکروہ ہے یا اسات ہے یا مکروہ تحریمی ہے، واضح کر کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ فلمیں جو انبیاء کرام کے موضوع پر بنائی گئی ہیں انہیں دیکھنا حرام، اس لیے کہ جو مقام نبوت ہے اس سے یہ لوگ آشنا نہیں ہیں، ننگے سر نبیوں کو دکھا رہے ہیں اور غلط روایات پر مشتمل فلمیں بنا رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو چیز مستند ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے بعد حدیث ہے۔ شیعوں نے فلمیں بنائیں اور جو روایتیں ان کے نزدیک تھیں ان پر انہوں نے فلمیں بنا دی۔ یہ جتنی فلمیں آ رہی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو پیام کراچی والوں نے بنائی ہیں اور وہ شیعوں کا ادارہ ہے۔ اس لیے ایک تو وہ روایات غلط ہیں، روایات مستند نہیں ہیں۔ اگر روایات مستند ہوں پھر بھی انبیاء کرام کو شیو کے ساتھ دکھا دینا کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا ان کا لباس ایسا دکھانا جو خلاف روایت ہے، بے ادبی پیدا ہوتی ہے اور مقام نبوت کی جو عظمت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں جاننے کا تو قرآن پڑھیں، آ کے اپنے علماء کے پاس بیٹھے ان سے پوچھیں حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں سنائیں، یا خود ترجمہ پڑھ لیں۔ فلم دیکھنے سے آپ کون سا علم حاصل کریں گے؟ کیا آپ وہ دلیل کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے فلم میں بات دیکھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ غلط بات ہی انہوں نے فلما دی ہو؟ اور اس کے اتنے پہلو ہیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس فلم میں انہوں نے حضرت جناب موسیٰ کو دکھایا ہے تو ان کی زوجہ کو بھی تو دکھایا نا۔ اس فلم میں انہوں نے حضرت یوسف کو دکھایا تو بی بی زلیخا کو بھی تو دکھایا نا۔ اب کوئی بھی عورت ہے، کوئی اداکار ہے، وہ بن کے تو حضرت یوسف یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ آ رہی ہے، تو آپ جب ان پہ نگاہ ڈال رہے ہیں آپ انہیں حضرت یوسف کی بیوی سمجھ کے ہی دیکھ رہے ہیں نا، یا حضرت موسیٰ کی بیوی سمجھ کے ہی انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے پاس وہ نگاہ ہے، حیا ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ فلم دیکھتے ہوئے تو ایک نفسانیت طاری ہوتی ہے آدمی کے اوپر، کتنی بڑی بے ادبی کا آپ شکار ہو گئے اور دل پہ کیسی پھٹکار پڑتی ہے اس وقت۔ اس لیے میں نے تحقیق کے بعد یہ بات آپ تک پہنچائی ہے کہ حضور کی ذاتی اقدس پر جو فلم بنائے گی وہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی، لیکن یہ جو دوسری فلمیں بنائی گئی ہیں یہ بھی انبیاء کرام کی توہین، اس میں بھی مقام نبوت کو گھٹا کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور ان فلموں کو دیکھتے ہوئے بھی آدمی ایک نہیں کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے پرہیز کریں۔ اگر ان انبیاء کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ ضرور جاننا چاہیے، تو اس کے لیے قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، سینکڑوں کتابیں ان انبیاء کے موضوع پر لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اور اگر گزشتہ زندگی میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما اور شر نفس اور شر شیطان سے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔